بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے جنگی خطرات کے پیش نظر ملٹری اخراجات میں اضافے کا اعلان کر دیا۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اتوار کے روز ایک تقریب میں بتایا کہ ملکی دفاعی اخراجات میں اضافے کے ایک منصوبے کے تحت 2027 تک دفاعی بجٹ کو دگنا کر دیا جائے گا۔ اس سے قبل منصوبے کے تحت فرانس کو دفاعی بجٹ 2030 تک 2017 کی سطح سے دگنا کرنا تھا۔ تاہم میکرون نے اب یہ ہدف 2027 تک حاصل کرنے کا عزم کیے ہے۔ ایمانوئل میکرون نے یہ اعلان پیچیدہ جغرافیائی سیاسی صورتحال کے پیش نظر کیا ہے۔ تقریب سے خطاب میں انہوں نے روس اور یوکرین جنگ کا ذکر کرتے ہوئے جوہری پھیلاؤ، سائبر اٹیک اور دہشت گرد حملوں کے خدشات کا اظہار کیا۔ یورپ کے تحفظ کے لیے عالمی برادری سے روسی حملوں کے خلاف جنگ میں یوکرین کی حمایت کا مطالبہ کیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے مئی میں ہونے والی پاک بھارت جنگ کو حالیہ دہائیوں کی سب سے شدید فضائی لڑائیوں میں شامل کیا۔ میکرون کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند مہینوں میں ہم نے ایران پر بمباری، بھارت اور پاکستان کے درمیان فضائی لڑائی اور یوکرین جنگ سمیت بڑے تنازعات کا مشاہدہ کیا۔ پاک بھارت جنگ شدید فضائی لڑائی تھی۔ عالمی منظرنامے کو بیان کرتے ہوئے دفاعی اخراجات بڑھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے صدر میکرون نے کہا کہ دنیا میں آزاد رہنے کے لیے آپ کا طاقتور ہونا ضروری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر کا روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے مایوسی کا اظہار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے مایوس ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میری لینڈ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ پوٹن اپنی بات کے پکے ہیں۔ روسی صدر باتیں اچھی کرتے ہیں لیکن بمباری بھی کرتے ہیں، ہمیں یہ رویہ پسند نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے روس پر پابندیاں لگانے سے متعلق سوال کا جواب دینے سے گریز کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیرف کی وجہ سے امریکہ میں پیسہ آ رہا ہے۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ معاشی اعداد و شمار مثبت ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ 25 ارب ڈالر کی آمدنی ہوئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا یوکرین کو پیٹریاٹ میزائل سسٹم بھیجنے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے کہ امریکہ یوکرین کو پیٹریاٹ ڈیفنس سسٹمز فراہم کرے گا تاکہ روسی حملوں سے بچاؤ کے لیے اسے ضروری دفاعی سہولیات میسر آ سکیں۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم انہیں پیٹریاٹ دیں گے کیونکہ انہیں اس کی شدید ضرورت ہے۔ انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن پر بھی شدید تنقید کی اور کہا کہ روسی صدر بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ثابت ہوئے۔ وہ دن میں تو اچھے انداز میں بات کرتے ہیں اور شام میں سب پر بم برسا دیتے ہیں۔ تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تو واضح نہیں کیا کہ کتنے پیٹریاٹ دفاعی نظام یوکرین کو فراہم کیے جائیں گے۔ تاہم انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یوکرین کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا کیونکہ انہیں حفاظت کی ضرورت ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ رواں ہفتے نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے سے ملاقات کریں گے جس میں یوکرین کو اسلحہ کی فراہمی سے متعلق معلومات پر گفتگو متوقع ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آسٹریلیا میں تاریخ کی سب سے بڑی فوجی جنگی مشقوں کا آغاز۔ آسٹریلیا میں ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی دو طرفہ فوجی مشقیں شروع ہو گئی ہیں۔ ان فوجی مشقوں میں 19 ممالک سے 35,000 سے زائد فوجی شرکت کر رہے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق آسٹریلیا میں اس کی ملکی تاریخ کی سب سے بڑی دو طرفہ فوجی مشقیں شروع ہو گئی ہیں۔ ان فوجی جنگی مشقوں کو ایکسرسائز ٹالسمین سیبر 2025 کا نام دیا گیا ہے اور اس میں 19 ممالک سے 35,000 سے زائد فوجی شرکت کر رہے ہیں۔ اتوار کے روز افتتاحی تقریب کے بعد ان فوجی جنگی مشقوں کا باضابطہ طور پر آغاز کر دیا گیا۔ اس حوالے سے آسٹریلیا کی وزارت دفاع سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ مشقیں 11ویں بار منعقد ہو رہی ہیں اور یہ آسٹریلیا کی تاریخ کی سب سے بڑی اور جدید جنگی مشقیں ہیں۔ ان جنگی مشقوں میں امریکہ، کینیڈا، فجی، فرانس، جرمنی، بھارت، انڈونیشیا، جاپان، نیدرلینڈ، نیوزی لینڈ، ناروے، پاپوا نیو گینی، فلپائن، جنوبی کوریا، سنگاپور، تھائی لینڈ، ٹونگا اور برطانیہ کی افواج شامل ہیں جبکہ ملائیشیا اور ویتنام مبصرین کے طور پر شریک ہیں۔ ان فوجی جنگی مشقوں کے لیے آئندہ 3 ہفتوں کے دوران آسٹریلیا میں شراکت دار ممالک کے 35,000 سے زائد فوجی کوئنزلینڈ، شمالی علاقہ جات، مغربی آسٹریلیا، نیو ساؤتھ ویلز اور کرسمس آئی لینڈ میں تعینات ہوں گے جبکہ پہلی بار
पापुआ न्यूगिनी में भी फौजी मशकें की जाएंगी। इन फौजी जंगी मशकों में बराह रास्त फायर फील्ड ट्रेनिंग, जमीनी अफवाज की नकलो हरकत, फजाई और बहरी ऑपरेशन और हंगामी लैंडिंग की मशकें शामिल हैं। इसके साथ ही इन मशकों में ऑस्ट्रेलिया की नई फौजी सलाहियतों जैसे UH-60 M ब्लैक बॉक्स और प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलों की भी आजमाइश की जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश पर 35% टैरिफ की धमकी दे दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश पर भी 35% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर अमेरिकी स्टोर्स ने बांग्लादेश से ऑर्डर रोक दिए। बांग्लादेश अमेरिका को मलबूसात भेजने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। बांग्लादेशी बरामदात का 80% हिस्सा गारमेंट्स पर मुश्तमिल है। फैक्ट्री मालिकान का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ लगने से ऑर्डर कम होने का खदशा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं चीन से मुमकिन जंग। अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों से वजाहत तलब कर ली। अमेरिका और चीन एक दूसरे के हरीफ ममालिक हैं। ताइवान मामले पर दोनों ममालिक में जंग की सूरत में पेंटागन ने अपने इत्तेहादियों से वजाहत तलब कर ली। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने अपने इत्तेहादियों जापान और ऑस्ट्रेलिया से वाज़िया मदद तलब कर ली है कि अगर ताइवान के मामले पर अमेरिका और चीन की जंग होती है तो इन ममालिक का किरदार क्या होगा। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के पास सफारतकारी और अमन की जमानत के लिए फौजी ताकत हो। साथ ही इस यकीन का भी इजहार किया गया कि जापान और ऑस्ट्रेलिया दफाई अखराजात में यूरोपीय इत्तेहादियों के मुकाबले में तेजी से इजाफा करेंगे। अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ने दोनों ममालिक के दफाई हुकाम के साथ हालिया बातचीत के दौरान इस मामले पर संजीदगी से सवाल उठाया। अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी बराए दिफा ने एक एक्स पोस्ट में लिखा कि महकमा दिफा की तवज्जो सदर के अमेरिका फर्स्ट के आम फहम एजेंडे को नाफज करने पर मरकूज है, जिसमें डिटेरेंस की बहाली और ताकत के जरिए अमन हासिल करना शामिल है, जिसमें इत्तेहादियों पर जोर देना शामिल है कि वो अपने दिफाई अखराजात में इजाफा करें और हमारे इज्तमाई दिफा से मुतल्लिक दीगर कोशिशें करें। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि हमें जापान की वजारत दिफा ने कहा है कि ताइवान जंग से मुतल्लिक सवाल का जवाब देना मुश्किल है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ताहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आबी मुआहदे को सियासी हथियार बनाने वाला भारत खुद पानी की अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। मोदी सरकार ने पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी देकर खित्ते में आबी जंग की बुनियाद रखी, लेकिन मोदी की जारहाना आबी पॉलिसी ने चीन को भी दरियाओं पर यकतरफा इक़दाम का जवाब फराहम कर दिया। सिंताज के हवाले से मारूफ भारतीय दफाई तजियाकार ने टाइम्स ऑफ इंडिया में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक वज़ीर आला अरुणाचल प्रदेश ने चीन के 60 मेगावाट मेगा डैम मंसूबे को शुमाल मशरकी भारत के लिए तबाहकुन करार दिया। वज़ीर आला आसाम के मुताबिक भारत का असल आबी तनाज़ा पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन के साथ है। चीन 1997 के वाटर कोर्सेज कन्वेंशन में शामिल नहीं और बरहमा बत्रा पर कोई मुआहदा मौजूद नहीं। चीन दरियाओं पर मुकम्मल खुदमुख्तारी का कायल है। भारतीय दफाई तजियाकार ने इंकशाफ किया है कि चीन सिर्फ सैलाबी मौसम में महदूद डाटा फराहम करता है, साल भर की मालूमात नहीं देता। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।